السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومیو میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذوالفقار علی فیصل آباد سٹی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آج اپنے اس ویلاگ میں اس بات پر روشنی ڈالوں گا کہ ہم کیوں چند بیماریوں کا بار بار شکار ہوتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہم اس موضوع پہ وضاحت کریں گے اور اس کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا یوں ہے کہ بچپن میں یا زندگی کے کسی حصے میں ہمیں دست، موشن یا پیچس لگ جاتے ہیں تو ہم ان کا غیر ہومیوپیتھک طریقہ سے علاج کرواتے ہیں۔ بعض دفعہ تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بیماری کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس کو فورس کے ذریعے، تیز دوائیوں کے ذریعے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے وہ مرض دب جاتا ہے اور دبنے کے بعد دست تو جو ہے وہ رک جاتے ہیں، پیچس رک جاتے ہیں، پخانے رک جاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ بواسیر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دست میرے ٹھیک ہو گئے ہیں، یہ تو ایک نئی بیماری ہے۔ اسی ڈگر پر چلتے ہوئے ہم غیر ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے بواسیر کا علاج کروانا شروع کر دیتے ہیں، اور بواسیر کا علاج بھی ہم اسی ڈگر پہ کرواتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ حل ہونے کی بجائے وہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے کہ بواسیر آپ کی ریکور ہو جاتی ہے، قبض آپ کی دور ہو جاتی ہے اور آپ کو دست اور موشن بھی نہیں لگتے، لیکن آپ کے جوڑوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی بیماری ہے، میری بواسیر حل ہو گئی ہے، میرے دست جو ہیں وہ حل ہو گئے ہیں، اور اب یہ جو جوڑوں کا درد ہے یہ ایک نئی بیماری ہے اور ہم اس کا علاج بھی اسی ڈگر کے اوپر چل کر کرواتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر درد شروع ہو جاتا ہے اور ہم کارڈیالوجی پہنچ جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی بیماری ہے، یا پھر ہم بار بار انہی بیماریوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ کبھی موشن لگ جاتے ہیں، کبھی بواسیر ہو جاتی ہے، کبھی جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور کبھی دل پہ درد شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہم اسی چکی کے اندر، اسی بھنبر کے اندر جو ہے وہ پھنسے ہوئے رہتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو بچپن میں بخار ہوتا ہے اور ہم بلکہ اس کو موشن لگتے ہیں، ہم اس کی دوا اس کو کھلاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ بخار ہو جاتا ہے۔ ہم بخار کی دوائی کھلانا شروع کرتے ہیں تو وہ بڑھتے بڑھتے بچے کے جسم جو ہے وہ ٹانگوں سے سوکھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو سوکھڑے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض دفعہ ہمارے کن پیڑے ہو جاتے ہیں اور ہم ان کی غلط طریقے سے علاج کرتے ہیں اور وہی سوزش جو ہے ہمارے فوتوں پہ چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو مرض منتقل ہوتی ہے اس کو ہم ہومیوپیتھی کی زبان میں مرض کا دبنا کہتے ہیں۔ کیا اس کا علاج غیر ہومیوپیتھک طریقہ میں ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہومیوپیتھک کے اندر بھی اس کا طریقہ علاج جو ہے وہ سنگل ریمیڈی کلاسیکل ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے۔ آپ کی بیماری اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے گئی ہے، یعنی دست کے بعد بواسیر، بواسیر کے بعد جوڑوں کا درد، جوڑوں کے درد کے بعد دل کا درد، آپ کی بیماری اس کے الٹ ترتیب میں واپس آئے گی، یعنی دل کا درد جوڑوں کے درد میں آئے گا، جوڑوں کا درد بواسیر میں تبدیل ہوگا، بواسیر کا جو ہے وہ مرض جو ہے وہ دست میں تبدیل ہوگا، وہاں پہ دست کا پراپر علاج ہوگا اور آپ کو مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ اسی طرح آپ کے فوتوں کی جو سوزش ہے وہ کان پیڑوں پہ آئے گی اور کان پیڑے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، اور اسی طرح آپ کے جسم کا جو سوکڑا آپ کی ٹانگوں سے شروع ہوا ہے، آپ کے جسم پہ بخار وارد ہوگا، بخار کے بعد آپ موشن پہ جائیں گے، موشن آپ کے وہاں پہ اس کا پراپر ہومیوپیتھک علاج ہوگا اور وہاں سے آپ اس بیماری سے مکمل چھٹکارا پا لیں گے۔ اب سوچتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل واحد ہومیوپیتھک سنگل ریمیڈی ہے۔ اس میں بوٹینم اور دیگر بہت سی ادویات ہیں جو آپ کی مدد کریں گی اور آپ کے کیس کو سلجھائیں گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس دوائی کو یا ادویات کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ کائنڈلی، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی ہی شفقت کے ساتھ میں آپ سے یہ بات واضح کرتا ہوں اور اپنے ہر ویلاگ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں، ہومیوپیتھی کو آسان نہ سمجھیں، اس کو یوں نہ سمجھیں کہ خالی فائدہ دے گی تو ٹھیک، اگر فائدہ نہیں دے گی تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے، عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے کہ اگر ایک چیز فائدہ دے اور اس کا ناجائز استعمال ہو تو اس کا نقصان نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ جتنی یہ گہری میڈیسن ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی اتنا ہی گہرا ہے۔ ہاں، البتہ اگر ہم
اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ علاج کروائیں گے، کسی سینئر ڈاکٹر کی زیر نگرانی کروائیں گے، تو پھر اس کا دنیا جہان کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ چند ماہ کے علاج کے بعد بغیر دوائی کے، بغیر کسی سہارے کے اپنی پراپر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہومیوپیتھک میڈیسن کو کسی ماہر ہومیوپیتھک سنگر ایم ڈی کلاسیکل ڈاکٹر جو ہے اس کی زیر نگرانی جو ہے وہ علاج کروائیں۔ اگر آپ اس طرح کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ کائنڈلی اپنے علاقے میں کسی سنگر ایم ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو تلاش کریں، اس سے اپنا علاج کروائیں۔ ہمارے کلینک کے اوپر بھی الحمدللہ آن لائن کیس ٹیکنگ کی جاتی ہے اور پارسل کے ذریعے دوائی بھیجی جاتی ہے۔ ہم بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے جو ہے وہ اپنا علاج کروائیں۔ اگر میری ضرورت پڑے تو میں اس کے لیے بھی حاضر ہوں۔ اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کے لیے ہومیوپیتھک کے اوپر پڑے ہوئے پردوں کو فاش کرنے کے لیے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی رہنمائی کے لیے، عوام الناس کی جو ہے معلومات کے لیے میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ میں ہومیوپیتھک کے طریقہ علاج کی بنیاد کو جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ میں نے اپنا یوٹیوب چینل فراز ہومیوپیتھک کلینک کے نام سے بنایا ہے۔ آپ کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں، آل کے بٹن کو دبائیں تاکہ تمام ویڈیوز کے لنکس فوراً آپ تک پہنچ سکیں۔ اور میری آپ اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں ان کو آپ غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ بالخصوص ڈاکٹر حضرات جو کمبینیشن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اصل ہومیوپیتھک کیا ہے، اور جو اس جھنجھٹ میں ہے کہ ہومیوپیتھک علاج میں پڑیں گے تو کیسے علاج ہوگا۔ یقین کریں اگر ہومیوپیتھک آپ کی میڈیسن درست ہے تو آپ کے جتنے ہاتھ امراض ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، پیٹ درد، گردے کا درد، کسی بھی طرح کے جو ہاتھ امراض ہیں، آپ 2 سے 3 دن کے اندر، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے کے اندر سنگر ایم ڈی کے ذریعے ان کو حل کر سکیں گے، اور وہ پھر بندہ جلد بیمار بھی نہیں ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور مریض کو بھی مزہ آئے گا۔ اور اگر آپ کسی پرانی مرض میں مبتلا ہیں تو آپ سنگر ایم ڈی سے کسی بھی مریض کو 3 سے 6 ماہ کے اندر آپ کا عمل شفا جو ہے وہ اس کو لٹا سکتے ہیں، اس کی کھوئی ہوئی دولت اس کو لٹا سکتے ہیں۔ اس کو اب پھر کسی دوائی کی یا کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک تندرست انسان کے طور پر جو ہے وہ زندگی گزارے گا۔ آپ کا ہمدرد ہومیو میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر ذوالفقار علی، فیصل آباد سٹی۔ والسلام